اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اور جہاں سے تمہارا جی چاہے بے روک ٹوک کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور ساتھ میں یہ کہتے جانا کہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں، ہماری گناہ کو معاف فرما دیں اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ ہم تمہیں اور بھی زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ کریم فرما رہا ہے، بس تم یہ کام کرو کہ دروازے سے گزر جاؤ اور ساتھ میں یہ لفظ کہو کہ یا اللہ حتۃ نغفر لکم، سانو معاف فرما دے، سانو معاف فرما دے، ساڈی یہ خطاواں معاف فرما دے۔ بس دروازے سے گزر جانا تسا۔ مگر آگے کیا ارشاد اگلی آیت میں فرما فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، انہوں نے بات ہی بدل دی۔ اس کے سوا تو ہم نے پھر آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلا ان کی بے حکمی کا، نافرمانی کا۔ اب انہیں حکم تو یہ دو باتوں کا تھا، ایک دروازے سے گزر جاؤ، اور اس بستی کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں میں سے گزرو اور ساتھ میں حتۃ نغفر لکم، اللہ سے بخشش کی معافی مانگتے جاؤ، یا اللہ معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ مگر انہوں نے لفظ ہی بدل، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ فبدل الذین ظلموا، تو ان ظالموں نے فبدل الذین بدلا دیا، لفظ ہی بدلا دیا، اور قولا غیر الذی، اس کے علاوہ بات کی۔ میں حکم تھا حتۃ نغفر لکم، اب انہوں نے کیا لفظ بولا؟ حبۃ فی شعرۃ، شعیرۃ بھی آتا ہے، حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، شعیرہ سٹے کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، تو اللہ کریم نے پھر فرمایا اچھا یہ بات ہے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، آسمان سے، اور بما کانوا یفسقون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، وہ نافرمان ہو چکے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو عذاب دیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، اللہ کریم نے یہ طاعون کی بلا وبا بھیجی ان کی طرف، اور ایک گھڑی میں بعض 70,000 آئے، بعض 24,000 آئے، لوگ ختم ہو گئے۔ ایک گھڑی میں 24,000 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن اتنے، اب وہ نافرمان ہوئے، بات کو نہ مانا، اللہ کریم نے فوراً ان لوگوں کو پھر عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اب ایک اور اس آیت کے بعد ایک اور اللہ کریم نے جو ان پر مہربانی فرمائی، اپنا کرم فرمایا، وہ ذکر فرما رہا ہے۔ اب قوم کو دیکھتے، آپ سنتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ کریم کیسے کرم فرما رہا ہے، کیسی مہربانیاں فرما رہا ہے۔ کدے انہاں سے پکے پکائے کھانے، منو سلوہ، پھر آسائبان بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے انعام کیے جا رہے ہیں، کرم، فضل، رحمت، مگر وہ نافرمان سے نافرمانی، نافرمانی سے نافرمانی۔ اب ایک اور کرم اللہ کریم فرما رہا ہے، اچھا اب ان لوگوں کو پیاس لگی، جب پیاس لگی تو صحرا میں تھے، کوئی وہاں بور نہیں تھا، وہاں کنواں نہیں تھا، وہاں کوئی نلکے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پانی کی قلت تھی، لوگ پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے کلیم تہاڈی مہربانی، پیاس لگی ہے، اسی تو مر گئے تھا، پانی دیو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حکم کیا ہوا کہ ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ عصا کل بات کر رہے تھے کہ یہ عصا وہ تھا کہ جب بابا جی جنت سے نکلے تو ساتھ میں
وہ ایک ڈنڈا بھی عصا بھی لے کر آئے تھے، اور وہی عصا چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اب یہ وہی عصا تھا جو جنت سے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام لے کر آئے، تو یہاں عام عصا نہیں تھا، عام یہ ڈنڈا نہیں تھا۔ اور اسی ڈنڈے کے بارے میں ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا وما تلک بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے وہ جو پوچھ رہا ہے اس کو تو پتہ ہے نا۔ اور پھر یہ بھی ہے وما تلک بے یمینے کا، یہ سارے کا نہیں ہے، یہ سار کھبے کو کہتے ہیں، یمین سجے کو کہتے ہیں۔ فرمایا پیارے کلیم توڑے سجی ہاتھ میں کی ہے۔ اب جو اللہ سجا اور کھبا دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، یقیناً آ رہا تھا، یقیناً آ رہا تھا، مگر حکیم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑا حکیم ہے، حکیموں کا حکیم ہے، بڑی حکمتیں تھی۔ تو قال ہے یا عصائی، یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصائی ہے، اتوکا علیہا، یہ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میری بکریاں جب بھوکھی ہوتی ہیں تو میں اس ڈنڈے کے ساتھ درختوں کے ساتھ جو پتے ہوتے ہیں وہ جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ وَلَيَفِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ اے ڈنڈے دے ہور بھی بڑے بڑے کمال ہیں۔ کلیم اللہ علیہ السلام ڈنڈے کی شان بیان شروع کرتا کہ ڈنڈے کی یہ شان ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، یہ بڑے بڑے اس کے کمال ہیں۔ تو اللہ کریم نے وہی فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پیارے کلیم جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، تمہیں نے تو فرمایا تھا بڑے کمال ہے اس میں، یہ ذرا پتھر پر مارو نا اس کو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عشرۃ عینا، عشرۃ عینا، اللہ کریم نے پھر 12 چشمے جاری فرمائے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پھر ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، اور کھاؤ اور پیو، دیکھو نا خدا کا دیا ہوا۔ پچھلی آیت میں بھی یہی تھا، بستی کے داخل ہو جاؤ تو کھاؤ پیو مزے کرو تسی، اب ادھر بھی یہی حکم ہے کہ کلو واشربوا من رزق اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا رج کے کھاؤ پیو۔ تو کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تھوڑی مہربانی زمین میں فساد نہ پھیلانا، زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اب بات انشاءاللہ میں کل آگے کروں گا کہ جو پتھر، جس پتھر پر کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا مارا تھا وہ پتھر کون سا تھا؟ کیا وہی میں کوئی پتھر پڑا تھا یا کوئی اور پتھر تھا جس پر عصا لگایا اور 12 چشمے جاری ہو گئے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی عمل کرنا والا بنا دے۔ اللہ تے بڑا کریم ہے، تے بڑے کرم کردا ہے، بندے کو چاجدہ کوئی کام نہیں ہوتا، جہدے کول ہو جاندا ہے وہی اللہ دا ولی بن